وجواب المدعى عليه اما اقرار بالحق المدعی بہی اجماع او انکار لہو اجماع. کہا تھا کہ جب مدعی کا دعویٰ شرائط پہ پورا اترتا ہو، یعنی ملزمہ بھی ہو، معلومہ بھی ہو اور جازمہ بھی ہو، یا علی اقوال اخری، بہرحال نتیجتاً انہوں نے کہا تھا کہ مسموع ہونا چاہیے، یعنی اس قابل ہو کہ اس کی سماعت کی جائے قاضی کے سامنے، قاضی یعنی اس کو سنے. تو طولب المدعی مدعی علیہ بالجواب، تو اب کیا کیا جائے گا؟ مدعی علیہ سے جواب طلب کیا جائے گا، اس کا مدعی کے دعوے کا جواب طلب کیا جائے گا. کس سے؟ مدعی علیہ سے. اب جب قاضی مانگے گا، مدعی نے دعویٰ بیان کیا مدعی علیہ سے، قاضی نے کہا چل بھی تو جواب دے اس کے دعوے کا، اس نے جو تیرے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے. اب یہ جو مدعی علیہ ہے اس کا جواب 3 صورتوں میں ہو سکتا ہے. اما اقرار، یا تو اس کا جواب مدعی علیہ کا جواب جو یعنی جس کے خلاف مدعا کیا گیا ہے، دعویٰ کیا گیا ہے، اس کا جواب اقرار کی صورت میں ہوگا، یعنی یہ کہے گا نعم، ہاں یہ مدعی سچا ہے، میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، یا میں نے چرائے ہیں، یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ جو بھی دعویٰ ہو اس کا اقرار کر لے. اقرار کس چیز کا کرے؟ بالحق المدعی بہی، کہ مدعی کیا ہے؟ مدعی کے حق کا، کہ اس بارے میں جو کہہ رہا ہے وہ حق پہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا حق مجھ پر ہے، میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں. اور اس کے حق کا اجماع، پورے کے پورے کا اقرار کر لے. مثال کے طور پر مدعی نے کہا جی میرا 1000 روپیہ اس نے اٹھایا ہے یا لیا ہے یا چوری کیا ہے، اور مدعی علیہ کیا کہے؟ قاضی کے سامنے کہے جی ٹھیک ہے میں نے واقعاً اس کا 1000 روپیہ دینا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ پورے کا پورا اس نے 1000 کا دعویٰ کیا ہے، اس نے بھی 1000 کا کہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس نے 10 بکریوں کا دعویٰ کیا ہے، اس نے بھی کہا ہے ہاں جی 10 بکریاں ہیں میرے پاس، اس کی میں نے دینی ہے. یہ ہے پورے کے پورے دعوے کا اس نے اقرار کر لیا. او انکار لہو اجمع، یا اس مدعی کے حق کے پورے کا انکار کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلقاً نہیں، میں نے کچھ نہیں دینا، کوئی چیز میرے اوپر نہیں ہے اس کی، میں نے کچھ نہیں چرایا نہ لیا. ٹھیک ہے نا؟ دوسری او انکار لہو اجمع، پورے کے پورے کا انکار کر دیتا ہے. او مرکب منہما، یا یہ ایسا اقرار کرتا ہے جو مرکب ہو، اس کا ایسا جواب دیتا ہے جو جواب مرکب ہو اقرار سے اور انکار سے. مثلا مثال کے طور پر واضح نہیں ہوا، یعنی یہ تو ترجمہ ہے نا، مرکب منہما یعنی اقرار سے اور منہما میں اقرار اور انکار سے مرکب ہو. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مدعی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے میری 10 بکریاں چرائی ہیں، یا میری 10 بکریاں اس کے پاس ہیں، مجھ سے اس نے 10 بکریاں لی تھیں. یہ کیا کہے قاضی صاحب؟ 5 کے بارے میں اقرار کرتا ہوں اور 5 کے بارے میں انکار کرتا ہوں. 5 میرے پاس ہیں، باقی 5 پوچھ مجھے نہیں پتا. 5 میں نے اٹھائی ہیں، چوری کی ہیں، اور باقی اگلی 5 کا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے نا؟ میں نے نہیں اٹھائی، یعنی اقرار بھی ہے اور انکار بھی ہے. واضح؟ علیکم السلام. واضح ہوا مرکب میں نہیں فیلزمہ حکمہما. تو فرماتے ہیں اب جب یہ اقرار اور انکار دونوں کر رہا ہے تو ان دونوں کا حکم اس پر لازم ہے. کم از کم جتنا اقرار کیا ہے اس کے بارے میں تو پھر جواب دے گا نا قاضی کو، اس پہ تو پورا اترے گا.
تو 10 کی 10 دینی پڑیں گی بکری؟ نہیں 10 کیوں دینی پڑیں گی؟ حکم پھر دونوں پہ انکار کی صورت میں اس کا آگے حکم آ رہا ہے کہ انکار کو کیا کیا جائے گا انکار کی صورت میں، پھر حلف پہ بات آئے گی نا جس کے حکام آگے آئیں گے، کم از کم 5 کا تو ثابت ہے نا اس پر۔ ان دونوں سے لازمہ کیا آ رہا ہے فیلزمہ سے؟ یلزمہ اس سے لازمہ اس پر کیا آتا ہے؟ حکم لازم، لازم آئے گا حکم، کس چیز کا حکم؟ انکار کا اور اقرار کا۔ جو اقرار کا حکم ہے وہ بھی اس پر لازم آئے گا، جو انکار کا حکم ہے وہ بھی اس پر لازم آئے گا۔ یہ ابھی آگے یہ انکار کو، اقرار کو، اور آگے تیسری چیز آ رہی ہے سکوت، ان کو پھر الگ الگ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے کہ اگر اقرار کریں تو کیا حکم ہے، انکار کرے تو کیا حکم ہے، سکوت خاموش ہو جائے تو کیا حکم ہے، یہ تفصیل ابھی کیا ہے۔ یلزمہ حکمہما، ان دونوں چیزوں کا حکم، کیونکہ اس نے اقرار بھی کیا ہے انکار بھی کیا ہے، اس پر لازمہ کس چیز کا ہے؟ جو لازمہ پوچھ رہے ہیں حکم کا لازم، حکم اس پر لازم آئے گا اقرار کا اور انکار کا۔ اب کیا حکم ہے آ رہا، ٹھیک ہے نا، اقرار انکار۔ تیسری صورت ہے، اس سے پوچھا قاضی نے، ہاں بھئی تیرے خلاف مدعا دائر ہوا ہے، اس نے آگے سکوت، خاموشی تھان لی۔ وجعل السکوت جوابا مجاز شائع فی الاستعمال، فرماتے سکوت یعنی خاموش ہو گیا جواب میں، تو فرماتے جعل السکوت جوابا، سکوت کو بھی مجازی طور پر جواب شمار کیا جاتا ہے، قرار دیا جائے گا۔ سکوت کو مجازی طور پر کیا قرار دیں گے؟ حقیقتا نہیں، مجازا، اس لیے مجاز کی قید لگائی ہے۔ کس لیے؟ شائع فی الاستعمال، کیونکہ استعمال میں یہ بات عام ہے کہ سکوت کو کیا کیا جاتا ہے؟ جواب، جس طرح کے وہ نکاح کے دوران کیا کرتے ہیں، کنواری لڑکی سے پوچھا جائے نا ویسے، ٹھیک ہے نا، کہ تجھے قبول ہے یہ رشتہ، اگر خاموش بھی ہو جائے نا تو اس کی ہاں شمار کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فکثیر ما یقال ترک الجواب جواب المقال، اکثر طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ جواب کا ترک کر دینا بھی کلام کا جواب شمار ہوتا ہے۔ ترک الجواب جواب المقال، کہ جواب کا ترک کر دینا یعنی خاموش ہو، ترک الجواب یعنی خاموش، سکوت یعنی سکوت ہو جانا۔ اب ترک الجواب کی جگہ میں لفظ چینج کر رہا ہوں، ترک الجواب جو انہوں نے کہا ہے نا، میں اس کی جگہ پڑھ رہا ہوں سکوت، یعنی سکوت اختیار کر لینا یہ بات کا جواب شمار ہوتا ہے۔ واضح؟ اب واضح ہوا ترک الجواب۔ اب یہ تینوں باتیں ختم، اب ایک ایک کی شرح کرنے لگے ہیں۔ اقرار میں کیا ہوگا، انکار میں کیا ہوگا۔ فل اقرارو، پس جب مدعا علی اقرار کر لے مدعی کے دعوے کا، یمضی علی المقر ما الکمال، اب کیا کیا جائے گا؟ ظاہراً یہ پڑھنے سے پہلے جو ہم نے پیچھے کہا ہے، جس نے اقرار کیا اس پر کیا ہونا چاہیے؟ وہ چیز ثابت ہے، لیکن فرماتے ہیں مطلقاً ثابت یہی تفصیل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یمضی علی المقر، اقرار کرنے والے پر نافذ ہو جائے گا اس کا اقرار، لیکن کب؟ ما الکمال، شرط یہ ہے کہ وہ کمال پہ فائز ہو، کمال پہ فائز ہو، اے کمال المقر علی وجہ یسمع اقرارہ، مقر اس کمال پہ ہو کہ اس کا اقرار سنا بھی جائے۔ اب کس کا اقرار سنا جاتا ہے؟ بالبلوغ والعقل، یہ کمال کی تشریح ہے کہ کمال پہ فائز ہو تب اس کا اقرار سنا جاتا ہے اور اس پر اس اقرار کے مطابق حکم بھی نافذ کیا جائے گا۔ کیا کمال؟ مثلا بالغ ہو، والعقل عاقل ہو، مطلقاً، مطلقاً یہ عکس کی ہے، اطلاق عکس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہتے چاہے تھوڑے عقل والا ہو، چاہے درمیانہ ہو، چاہے 30% ہو یا 70% عکس رکھتا، عکس اس کا کیا ہے؟ عقل کا۔ مثال کے طور پر شرط ہے اقرار کرنے والا بالغ ہو، تو اس سے کیا پتہ چلا؟
سنا جائے گا بچے کا اقرار نہیں سنا جائے گا، صحیح ٹھیک ہے نا، اس پر نافذ نہیں ہوگا۔ عقل شرط ہے، یعنی نہ ہو مجنون کا اقرار نہیں سنا جائے گا مطلقاً، چاہے مجنون اتواری ہو، چاہے کون سا جو بھی واضح۔ قبلہ اس سے مراد یہ بھی تو لیا جا سکتا اللہ واجن یسمو، یعنی وہ خود بول کے کہے کہ میں اقرار کرتا ہوں۔ وہ تو بچہ بھی بول کے کہہ رہا ہے، نابالغ نہیں بول سکتا۔ شرط لگائے نا کہ موت پر بندہ ہو، موت کا نہیں بالغ موت پر ہونا شرط ہے۔ یعنی سنا جائے، کس کا سنا جاتا ہے؟ عاقل ہر ایک کا سنا جاتا ہے۔ وہ جو بندہ مدعی آیا تھا، مدعی آیا تھا، جس کے مدعی بن کے آیا تھا، جس میں وہ شرائط نہیں تھی کہ یترک لو تارکا، یا جس کا دعویٰ خلاف نہیں تھا، یا جو اور چیزیں بیان کی ہیں، وہ بول کے تو کہہ رہا تھا، پھر بھی انہوں نے کہا تھا لم یسمع، ایک بندہ گنگا نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اب جب گنگا ہو تو اس کی ایک الگ بات ہے، اس کا اشارہ پھر یہ تو پیچھے گزر چکا ہے، اس طرح کے تو سوال نہیں آنے چاہیے۔ ہاں جی، یہ آپ کے عد میں پڑھنے پر دلالت کرتے ہیں، نہ کہ آپ کی قابلیت پر۔ آسان کرنا۔ بلوغ سے مراد جو ہے تمیزدار بچہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ شریف اصطلاح کے مطابق لوگ؟ جواب بلوغ سے مراد یہاں مطلق بلوغ ہے نا، کہ وہ بچہ ممیز تھوڑا ہی ہے یہاں پر۔ ممیز غیر بالغ ہوتا ہے، ہاں۔ ٹھیک ہے نا، کل ممیز بالغ نہیں ہوتا، ہر ممیز بالغ نہیں ہوتا، لیکن ہر بالغ ممیز پھر اس میں یہ ہے۔ اچھا، ورفع الحجر، اور اسی طرح کیا ہے، تصرف کی ممنوعیت سی اس سے کیا ہو، مرفوع ہونی چاہیے۔ اسی طرح رف قید رہے یعنی جس ہاں کو جی، قید رکھا جائے کہ پیچھے بیان کیا تھا نا، آگے کہہ دونوں رہے نے ہیں ایک طرح کی، ٹھیک ہے نا، رفع الحجر، ٹھیک ہے نا، یہ ممنوع اور تصرفیت اس سے بھی کیا ہو، مرفوع ہو، یعنی ممنوع و تصرف نہ ہو، ٹھیک ہے نا، محجور علیہ نہ ہوئے۔ مہجور نہ ہو۔ فیما یمتن نفوذہ بہی، اس چیز میں جس میں اس کا مقر کا اقرار کیا ہونا ہے، نافذ ہونا ممتنع ہو۔ وسیاتی تفصیل ہو، اور اس کی تفصیل ان قریب آئے گی کہ کس کس جگہ پر اس کا اقرار کیا ہوتا ہے، نافذ ہونا اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ممتنع ہوتا ہے۔ فَإِنْ إِن التمس المدعی، اگر مدعی التماس کر دے، مدعی التماس کر دے قاضی سے، حینئذ، جب اقرار کی شرائط مکمل ہو، وہ کامل ہو، ٹھیک ہے نا، اقرار کر چکا ہو، کامل اقرار کر چکا ہے، اب کیا ہے، مدعی نے کر دیا التماس قاضی سے، قاضی صاحب الحکمہ، اب حکم سنا دیجیے، التمس المدعی الحکمہ، مدعی نے التماس کی قاضی سے حکم کی کہ قبلہ اب تو حکم سنائیں، اس نے اقرار کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو کیا کریں گا، حاکم علیہ، حاکم القاضی، قاضی حکم لگائے گا علیہ، کس پر، مدعا علیہ کے خلاف، اور اس مقر پر، اقرار کرنے والے پر۔ فَيَقُولُ، پس قاضی کہے، یقول القاضی، قاضی کہے گا، الزمتک ذالک، میں نے کا کی ضمیر جاری پھر اسی مدعا علیہ یعنی مقر کی طرف، قاضی کہے گا میں نے تجھ پر لازم قرار دیا ذالک یعنی حق کے مدعی کو، مدعی کے حق کو تجھ پر لازم قرار دیا، اور جو دعویٰ جس حق کا کر رہا ہے، واضح، یا یوں کہے، او قضیت علیک بہی، میں علیہ کا کی ضمیر پھر اسی مدعا علیہ جو مقر کی طرف، میں نے، قاضی کہے گا میں نے تیرے خلاف فیصلہ، علیہ کا تجھ پر یعنی تیرے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، یا تجھ پر فیصلہ رکھ دیا ہے، بہی اس کے حق کا، اور مدعی کے حق کا جس کے بارے میں مدعی نے دعویٰ کیا ہے۔ اگلی بات، وَلَوِ الْتَمَسَ المدعی من الحاکم کتابت اقرارہ، اگر مدعی حاکم سے التماس کرتا ہے کہ قبلہ اس کے اقرار کو لکھ لیں، ٹھیک ہے نا، مکر نہ جائے، ٹھیک ہے نا،
اس کے اقرار کو لکھ لیں تو کوتبہ اس کا اقرار کیا کر دیا جائے گا؟ لکھ دیا جائے گا. وہ اشہدا اور اس پر کیا کیا جائے؟ گواہ بنایا جائے گا. گواہی کے طور پر اسے محفوظ کر لیا جائے گا. مع معرفت ہی، صرف ایسے نہیں، ایسے نہ ہو کہ اس نے کہہ دیا یہ لکھ دے کیا نام ہے، مثلا مدعی کہے کہ بلا زید بن خالد نے اقرار کر لیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ قاضی صرف یہی لکھ لے زید بن خالد مقر ہے، منکر ہے، مدعا علیہ ہے. ایسا ہاں، بل معرفت ہی مدعا علیہ کی مقر کی معرفت کے ساتھ لکھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں مدعی کسی اور زید بن خالد کو پکڑ کر لے آئے اور اسے پیش کر دے، اس سے لے دیں جی مجھ سے پیسے. ٹھیک ہے نا. او شہادت عدلین، یا اس پر کیا کر رہے؟ دو گواہوں کو قائم کر دے. بھئی دیکھ لیں جی یہ اقرار کر رہا، کتابت ہو جائے یا گواہ قائم ہو جائے. بے معرفت ہی، اور وہ گواہ جو قائم ہو، یہ جو کتابت ہو قاضی کے پاس، یہ کیا ہو؟ مدعا علیہ کی معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے، پہچان بھی ہو کہ یہ ہے وہ مدعا علیہ، اس کی صفات کے ذریعے سے یا جیسے بھی. واضح. او اقتناعہ بحلیت ہی، یا اقتناع القاضی، قاضی کانے ہو جائے، قاضی کو یقین ہو جائے کس ذریعے سے؟ بحلیت ہی، حلیت المدعا علیہ، مدعا علیہ کے حلیہ کے ذریعے سے اسے یقین ہو جائے کہ یہی وہ بندہ ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی پہچان تفصیلی ہونی چاہیے، یہ کہنا چاہتے ہیں، اجمالی نہیں ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو بعد میں فراڈ کسی اور کے ساتھ ہو جائے. لا بمجرد اقرار ہی، لا بمجرد اقرار المدعا علیہ، فقط ایسا نہیں کہ مدعا علیہ نے اقرار کیا اور قاضی کہے ٹھیک ہے جاؤ بعد میں فیصلہ سنا دوں گا، اور فیصلہ سنا دے کہ زید بن بکر یا زید بن خالد کیا ہے، اس پر اس کی 10 بکریاں ہیں. یہ جائے مدعی کسی اور مخالف کو، زید بن بکر کے ساتھ یہ چاچے کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ آپس میں صلح ہو گئی، یہ کسی اور زید بن خالد کو پکڑ کر لایا جس کے ساتھ دشمنی تھی. ٹھیک ہے نا. اور قاضی سے کہے جی یہ وہ زید بن خالد ہے جو مدعا علیہ تھا، اسے اب لے دیں جس نے اقرار کیا تھا. وَإِنْ صَادَقَهُ، اگرچہ کیا کرے؟ ان صادقہ المدعی، اگرچہ مدعی کیا ہو مدعا علیہ کے بارے میں سچا ہو، پھر بھی کتابت عدلین کا قائم ہونا یہ ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں حذراً من تواطؤہما علی نسب لغیرہما، ڈرتے ہوئے، حذراً ڈرتے ہوئے اس بات سے کہ تواطؤہما، ہما کی ضمیر کس کی طرف؟ مدعی اور مدعا علیہ کی طرف. یہ جو مدعی اور مدعا علیہ ہیں یہ کیا ہوں؟ متفق ہو جائیں نسبت کے طور پر، لے غیرہما، اپنے غیر کے لیے، اپنے غیر کے ساتھ ان کا اتفاق اور جم ہو جائے. مثال کے طور پر وہی بات ہے، یہ ہیں مدعی، کون ہیں؟ مدعی ہیں مثال کے طور پر کیا نام رکھتے ہیں مدعی کا؟ خالد بن عامر رکھ دیں. ٹھیک ہے نا. اور مدعا علیہ کا رکھ دیں زید بن عامر. ٹھیک ہے نا. تو یہ پہچان کیوں ہو رہی ہے؟ معرفت کیوں ہو رہی ہے؟ عدلین کیوں قائم ہو رہے ہیں؟ تفصیل کیوں یہاں ہو رہی ہے؟ ڈرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہی نام کے باپ بھی وہی ہو اور بیٹا بھی اسی نام کا ہو، کسی اور کو پکڑ کے لائے. ٹھیک ہے نا. اتفاقاً جم ہو سکتا ہے نا. بس اوقات ایسا ہوتا ہے دادے تک بھی کام پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. دادا بھی ایک نام کا ہوتا ہے، خود بھی، باپ بھی، دادا بھی. اس طرح کے بھی بعض ایک دو طالب علم دکھائی دیے ہیں. اچھا. لیلزما ذن نسب بما لا یستحق علیہ، تاکہ کیا ہو؟ یلزما، یہ دونوں مدعی اور مدعا علیہ لازم قرار دیں ذن نسب، او جس کے نسب کے بارے میں قاضی نے کیا ہے فیصلہ، قاضی نے لکھا ہے، بما لا یستحق علیہ، اس کے ساتھ کہ وہ اس چیز کا مستحق نہ ہو. ایسا نہ ہو، ڈرتے ہوئے اس بات سے یہ تفصیل ساری بیان ہے، ایسا نہ ہو کہ ایسے بندے پر سارا بھار آ جائے جو اس بھار اٹھانے کا مستحق نہ ہو.
فَإِنِ ادَّعَا الْإِعْسَارَ، اگر مدعا علیہ، وہ مصنف کی عبارت تھا ٹچ ہے، اس نے کیا کیا تھا؟ فل اقرار کر لیا تھا اس نے، ٹھیک ہے نا، اور کمال پہ بھی تھا، وہ کمال پہ بھی تھا، اقرار بھی کر لیا۔ اب اقرار کرنے کی یہ کہہ دیتا ہے کہ بلا واقعاً اس کی میرے پاس 10 بکریاں میرے ذمہ ہیں، لیکن کہ اقرار کے بعد کہتا ہے ان ادعا مدعا علیہ دعویٰ کر دیتا ہے ایک اور، الاعصار، میں تو تنگ دست ہوں، اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب تو غریب فقیر بن چکا ہوں۔ وہ عجزہ عن ادا الحق، یعنی اعصار کیا ہے؟ یعنی وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اب اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، عاجز ہوں حق ادا کرنے سے، لعدم ملک ہی، کیونکہ میرے پاس کوئی چیز ملکیت میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ کیا ہے میرے پاس؟ اندار ہی، بس میرا گھر ہے، سیاب ہی اللہ کا بحال ہی، کپڑے ہیں تو اپنی حالت کے مطابق ہیں، اگر امیر ہے تو وہ عمراء والے کپڑے ہیں، غریب ہے تو غربا والے، یہ حالت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی 2000 والی جیکٹ ہے تو آپ کہیں تو امیر ہے لہذا دے پیسے، نہیں، اگر وہ ہے ہی امیر غریب، ٹھیک ہے نا، اب تو غریب بن چکا نا، پھنسا ہوا، ٹھیک ہے نا، اگر وہ ہے ہی اس طبقے کا کہ اس نے اس طبقے کے لوگ 2000 والی جیکٹ پہنتے ہیں تو اس کی 2000 والی جیکٹ کو اس کی امارت شمار نہیں کیا جائے گا۔ ودابت ہی، یا اس کی کار ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے نا، وخادم ہی، یا اس نے ایک نوکر رکھا ہوا ہے کام کاج کے لیے، کذالک، یعنی وہ بھی اس کی حالت کے لائق ہو، تو اس سے زائد نہیں ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں، اس سے زائد کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس۔ لا یمل کیا ہے؟ لعدم ملک ہی ما زاد، ملکیت نہیں رکھتا، زائد کی ملکیت نہیں رکھتا جو ان چیزوں سے زائد ہو، یہ ضروری ہیں۔ اگر ان سے زائد کی ملکیت ہوتی تو پھر اسے کہتے چل بھئی اپنا قرضہ ادا کر، ٹھیک ہے نا، تو نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ وقوت یومن، ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے، ولیلتن لہو، اس کے اپنے لیے، لہو اس کے اپنے کے لیے ایک دن اور ایک رات کا، ولعیالہ الواجب نفقہ، ان عیال کے لیے ایک دن اور ایک رات کا پڑا ہے جو جن کا خرچہ اس پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب 1 سال کی گندم پڑی ہو تو پھر یہ اضافی ہے، اب اسے کہا جائے گا کہ یہ اوپر والی گندم بیچ اور اس کا قرضہ ادا کر، صحیح۔ اگر نہیں ہے تو پھر لا یجبر علی ادا، پھر ادا پر اسے جبر نہیں کیا جائے گا۔ وثابتا صدقہ فی، اب کیا ایک اور سوال پیدا ہو گیا، یہ جو مقر ہے مدعا علیہ، اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے اس کا 10,000 روپیہ لیا تھا واقعاً، یا چرایا تھا، یا 10 بکریاں چرائی تھیں یا لی تھیں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تنگ دست ہوں، اس کے کہنے سے ہی اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ فرماتے ہیں نہیں، وثابتا صدقہ فی اعصار، اس تنگ دستی کے بارے میں اس کی سچائی ثابت ہوگی بے بینتین، گواہوں کے ذریعے سے، گواہ لائے اپنی تنگ دستی پر، کون سے گواہ؟ مطالعتن علی باطن امر ہی، ایسے گواہ جو اس کے اندرونی معاملات کی اطلاع رکھتے ہوں، جو اطلاع رکھتے ہوں اس کے اندرونی معاملات کی، مراقبتن لہو فی خلوات ہی، اور ایسے گواہ جو اس کی خلوات میں اس کے ساتھی ہوں، لہو وہی مدعا علیہ مقر، فی خلوات ہی کی ضمیر اسی مدعا علیہ مقر کی طرف جا رہی ہے، جو اب وہی مدعی بھی بنا ہوا ہے، مدعی کس جہت سے بنا ہوا ہے؟ اعصار کی جہت سے، مدعا علیہ تو تھا کہ وہ چوری کی یا مقروض ہے، یہ مدعی بنا ہوا ہے اعصار کا، ٹھیک ہے نا، وہ بینہ جو ہو وہ مراقب ہو، ساتھی ہو اس کا، لہو اس مدعا علیہ کا، مقر کا، فی خلوات ہی اس کے رازدان ہو، اندر سے اس کو جانتا ہو، ٹھیک ہے نا، مطلب ہم تقریباً ایک دوسرے کو اندر سے نہیں جانتے کہ پیچھے ہماری حقیقت کیا ہے، ہم یہاں بغیر کپڑوں کو بھی چل سکتے ہیں، جیب میں ہمارے پیسے ہوں یا بستر کے نیچے پیسے پڑے ہوں یا
تازے باہر سے پیسے لے لے کر باہر بھیجتے رہیں اور ہم بغیر جرسی کے، بغیر ٹوپی کے، بغیر جرابوں کے چلتے رہیں تاکہ شاہ صاحب یہ سمجھیں کہ ناصر غریب ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو کیونکہ شاہ صاحب مجھے اندر سے نہیں جانتے. اچھا واجدتن صبرہ، اور یہ جو بینہ ہو یہ اسے اس کا صبر بھی پائے، اس کے صبر کو بھی جانتی ہو. کیسے کہ الا ما لا یصبر علیہ واجد المال. اللہ پہلے لفظی ترجمہ سن لیں. اس کا لفظی ترجمہ واد ہے مراقب لہ فی خلواتہ. احسنتم. اگلے کا لفظی ترجمہ سنیں پھر بتاتا ہوں کیا معنی. واجد صبرہ الا ما لا یصبر علیہ واجد المال، وہ بینہ اس کو پائے، اس کے صبر کو پائے. کیسا پائے کہ اللہ اتنا صابر ہے، لا یصبر علیہ واجد المال، ایسی ایسی جگہوں پر اس بندے کو ہم نے صبر کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو ایسے مقامات پر یہ صبر نہ کرتا، ضرور خرچ کرتا. ٹھیک ہے نا جی؟ اگر مال ہوتا، یہ جو اسے اب بیمار ہوا پڑا ہے سردی کی وجہ سے تو ضرور کوٹ پہنتا. اگر کوٹ ہوتا تو اس کے پاس جرسی ہوتی تو ضرور پہنتا. ٹھیک ہے، یہ جو اتنا بیمار ہے پھر بھی نہیں پہن رہا، اس کا مطلب ہے اس کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہو تو اتنی سردی کے باوجود ضرور جس کے پاس مال ہو وہ اٹھا کر پہن ہی لیتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی؟ الا ما لا یصبر علیہ واجد المال عادتاً. اب واضح ہوا یہ، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں وہ جو بینہ ہے نا وہ آ کر قاضی کو بتائے کہ ہم اس کو اندر سے جانتے ہیں کہ ایسی ایسی جگہوں پر اس کو مال کی ضرورت پڑی ہے کہ جہاں اگر کسی کے پاس مال ہو جتنا بھی کنجوس ہو وہ نکال لیتا ہے، اگر مال ہوتا تو یہ نکال لیتا. ہم نے اس کو اندر سے دیکھا، اس نے مال کسی جگہ نہیں نکالا جس سے ظاہر ہوا کہ اس کے پاس تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ حتی ظاہر لہا قرائن الفقر، یہاں تک کہ کیا ہو جائے اس کے فقر کے قرائن ظاہر ہو جائیں. جب فقر کے قرائن ظاہر ہو جائیں تو پھر اسے مبری و ذمہ، اسے مبری و ذمہ نہ بھی صحیح تو اس وقت چھوڑا جائے گا، چل بھی جا ابھی. مخایل الاضافت مع شہادتها علی نحو ذلك بما يتضمن الاثبات لا علی النفی الصرف. مخایل الاضافہ یعنی منصرفہ، مظنہ، ظن ہو جائے، تخیل جائے اسی کی طرف کہ یہ کیا ہے، فقیر نہیں ہے، فقیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے. ما شہادت البینہ، ساتھ اس کے کہ بینہ گواہی دے علی نحو ذالک، اس کے فقر پر اور اس کے عدم مال پر، بما یتضمن الاثبات، اور یہ جو گواہی ہونی چاہیے، غور کیجئے گا اس بات، یہ جو گواہی ہونی چاہیے مثبت ہونی چاہیے، لا علی النفی، نفی پہ نہیں ہونی چاہیے. بینہ کی گواہی مثبت کیسے؟ یعنی یہ بینہ جو ہیں یہ کہیں کہ قبلہ یہ فقیر ہے، یہ فقیر ہے. لا علی النفی یعنی یہ نہ کہیں کہ قبلہ یہ غنی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. اس نے کہا میں فقیر، میرے پاس کچھ نہیں ہے. قاضی نے کہا گواہ لیا، گواہ آئے، گواہوں نے کہا قاضی صاحب یہ غنی نہیں ہے، جانے دے گا قاضی؟ فرمایا نہیں، اس باتی طور پر گواہی دیں گواہ، یہ نہ کہیں کہ یہ نفی طور پر ہے نا، غنی نہیں ہے، نفی ہے. یہ کہیں کہ واقعاً یہ فقیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ بما یتضمن الاثبات یعنی کیا ہے، مقر کیا ہے، فقیر ہے. لا علی النفی، اس بینہ کی گواہی نفی پر نہیں ہونی چاہیے. مثلا کیا کہیں کہ یہ غنی نہیں ہے، یہ قابل قبول گواہی نہیں ہوگی. او بے تصدیق خصم ہی لہو علی الاثار، یا تو بینہ گواہی دیں کہ یہ واقعاً فقیر ہے، قابل قبول ہے. دوسرا بے تصدیق میں خصم ہی، اس مدعا علیہ کا خصم اس کی تصدیق کر دے، علی الاثار کے واقعاً یہ تنگ دست ہے. کیسے؟ خصم مد مقابل کون؟ مثال کے طور پر واضح ہوا؟ نہیں جو خصمین جو ایک دوسرے کے مقابل مدعا اور مدعا ہے، مدعی اور مدعا علیہ. دیکھیں مدعی سے لیے تھے اس نے 10 بکریاں،
اور مثال کے طور پر اس پر تنگ دستی واقعاً آ گئی تھی، ٹھیک ہے، رشتے دار تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے، مدعی اور مدعا علیہ علاقے کے تھے، اتنی تنگ دستی آئی کہ اتنی تنگ دستی آئی، اب مدعی نے دعویٰ تو کر دیا تنگ آ کر کہ میرا مال واپس آئے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب اس نے اقرار کر دیا، جس وقت اقرار کیا کہ واقعاً میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، ساتھ ہی اس نے دعویٰ کیا میں تنگ دست ہو چکا ہوں، اب میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں اسے واپس کروں، اس وقت مدعی نے کہا قاضی صاحب چلو یہ اقرار تو کر چکا ہے نا، اس نے دینے ہیں، واقعاً میں اسے جانتا ہوں اندر سے اس کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، وہی خود مدعی کہہ دے، مدعی کا خصم مدعا علیہ ہے، مدعا علیہ کا خصم مدعی ہے، خالف ہی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں جی، او کان اصل الدعوی بغیر مال، یا اس کا تیسری صورت بینہ ہو کہ بلا بے تصدیق قسم ہو یا تصدیق خصم ہی ہو، او کان اصل الدعوی بغیر مال، یا اس کا دعویٰ مال کا ہی نہ ہو، کسی اور چیز کا ہو، پہلے تو مدعی کا دعویٰ تھا میرا مال اس کے پاس، رقم ہے اس کے پاس، چرائی ہے یا ادھار لی ہے، اب ہم اسے کیا کہہ رہے تھے تیرے پاس رقم ہے یا نہیں ہے، اب کہتے ہیں نہیں، دوسری صورت اس کے پاس مال کا دعویٰ نہیں تھا اس کا، بل جنایتن، بلکہ اس کا دعویٰ جنایت کا تھا، اوجبت مالن، جو موجب بنتی تھی، جو واجب قرار دیتی تھی جنایت مال کو، ٹھیک ہے نا، او اطلافن، یا کسی شے کے اطلاف کا دعویٰ تھا جو موجب بنتی تھی مال کا، مثلا یہ ترجمہ تھا جو آپ کے لیے واضح ہے، حقیقت نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، کیا کہنا چاہتے ہیں، جنایت، مدعی کہے کہ بلا میں نے نہ اس نے مجھ سے مال لیا ہے، نہ ہی اس نے چرایا ہے، بلکہ کیا ہے، دیت کس چیز کی ہوتی ہے، زخم، جنایت، کوئی مار دے یا کچھ کرے، یہ مارنے لگا تھا جانور کو اور مار دیا اس نے میرے باپ کو، اس کی جنایت، اس کی دیت، دیت کے طور پر مال ہے، حقیقتاً مال کا دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ جنایت کا ہے اور اس کی دیت میں مال آتا ہے، واضح، دعویٰ اطلاف شے کا ہے اور ایسی شے ہو جو قیمی ہو، مثلی نہ ہو، شے کی تو قسمیں تھیں، مثلی دیکھ آسان تو مثلی میں مثلی دینی ہے، مثل دینی ہے، قیمی میں قیمی میں قیمت دینی ہے، اب اس نے کہا جی میری اس نے شے طلب کی ہے، کون سی قیمی تھی، حیوانات، ٹھیک ہے، قیمی تھے نا، حیوانات، میرے کوئی حیوان اس نے طلب کیا ہے تو اس کی قیمت دے گا، صاف ظاہر ہے، اب یہ دعویٰ عین مال کا نہیں ہے، قیمت کا نہیں ہے، پیسوں کا نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز کا ہے جو اوجبت مالن، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ، پس اس وقت جب دعویٰ مدعی کا مال کا نہ ہو، غیر مال کا ہو، تو اس وقت حِينَئِذٍ کا کیا مزاج ہے، غیر مال کا دعویٰ ہو، آسان تم، اس وقت يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ، يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُدَّعِ عَلَيْهِ، مدعا علیہ کا قول قبول کیا جائے گا، فیہ فی الاعصار، اب جب کہے گا نا میں تنگ دست ہوں، اس کا دعویٰ فوراً قبول کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، لِإِصَالَةِ عَدْمِ الْمَالِ، کیونکہ یہاں جب کہہ رہا ہے نا میرے پاس مال نہیں ہے، شک ہے کہ اس کے پاس پتہ نہیں ہے مال یا نہیں ہے، تو اصل یہی جاری ہوگی کہ اس کے پاس واقعہ نہیں ہے، بخلاف ما اذا کان اصل الدعوی مالا، لیکن جب اس کا دعویٰ مال کا ہو تو پھر حکم اس کے خلاف ہے، پھر کیا ہوگا، والحمدللہ رب العالمین۔